اور میرے عزیز دوستوں اور نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائی، اور رمضان المبارک بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی تکلیف کے عافیت کے ساتھ رمضان گزر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا، رمضان کے روزے جہاں ہمیں عطا فرمائے، اور تراویح پڑھنے کی اللہ نے ہم کو توفیق عطا فرمائی، جائے کہ بہت سارے لوگ تراویح میں شریک نہیں ہو پا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ جو لوگ تراویح میں شریک نہیں ہو رہے ہیں، قرآن نہیں سن رہے ہیں، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن رمضان کا مزہ ان لوگوں کو معلوم ہوگا جو لوگ رمضان کی صحیح قدر کر لیتے ہیں، اور ایسے لوگ جو رمضان کی قدر کرنے والے نہیں ہوتے ہیں تو 12 مہینے جیسے گزرتے ہیں ویسے ہی نارملی طور پر یہ مہینہ بھی ان کا گزر جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں 11 مہینوں کے اندر ثواب ایک حد تک فرمایا کہ نماز پڑھنے سے یہ ثواب ہے، نفل روزہ رکھنے سے یہ ثواب ہے، لیکن اس مہینے کے اندر اللہ نے ہر عمل کو بڑھا دیا ہے، ہر چیز کو بڑھا دیا ہے۔ مغفرت کا وعدہ اور اپنی خاص رحمت نازل کرنے کا وعدہ، جہنم سے چھٹکارا، جہنم سے آزادی کا وعدہ، دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ اللہ نے اس مہینے کے اندر رکھا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید آپ اٹھا کر دیکھ لیں گے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا ذکر فرمایا، روزے کے بعد اللہ نے رمضان کے مہینے اور قرآن کی فضیلت بیان فرمائی، اور رمضان کی فضیلت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کی آیت نازل فرمائی۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان یہ ہے کہ ایک زمانے میں روزے کیسے تھے؟ روزے تو 24 گھنٹے رکھے جانے والے ہوتے تھے، 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا۔ نارتھ میں آپ کبھی جا کر دیکھ لیں، گرمی کے موسم میں اگر رمضان کا مہینہ آ جائے، وہاں بھی تقریباً 18 گھنٹے روزہ رکھنا پڑے گا۔ نارتھ کے اندر ہم نے روزہ رکھے 17-18 گھنٹے۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح پچھلے امت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے روزوں کو فرض فرمایا ہے، اس امت کو بھی روزے فرض فرمائے تھے۔ نصارہ عیسائی لوگوں پر اللہ نے روزے فرض کیے تھے، 30 دن کے روزے، اور روزے کی کیفیت کیا ہوتی تھی کہ رات میں آدمی جتنا کھا لیا، جتنا جاگ لیا، جیسے ہی اس کی نیند شروع ہو جاتی ہے اس کا روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ سو کر اٹھنے کے بعد نہ وہ سحری کر سکتا ہے، نہ کچھ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، بلکہ وہ کنٹینیو کرے گا سورج کے غروب ہونے تک۔ تو اس لیے ویسے روزے تھے پہلے زمانے کے عیسائیوں کے اندر۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ کبھی گرمی کا موسم آتا تو یہ 24 گھنٹے کا روزہ جو ہوتا تھا ان کے لیے بڑی تکلیف دہ ہوتی تھی، تو ان لوگوں نے کیا کیا، اللہ کے حکم کو بدلا کر کیا کہا کہ اب گرمی کے موسم میں ہم روزہ نہیں رکھیں گے، اور سردیوں کے موسم میں بھی روزہ نہیں رکھیں گے، اس لیے کہ سردیوں کے موسم میں بھوک زیادہ لگتی ہے۔ تو پھر موسم بہار میں ہم روزہ رکھیں گے، جو معتدل موسم ہوتا ہے، جس کے اندر ابر بھی ہوتی ہے، جس کے اندر ٹھنڈی ہوائیں بھی چلتی ہیں، جس میں لوگوں کو پیاس اور بھوک کی شدت نہیں ہوتی۔ تو ان لوگوں نے ڈائیورٹ کر لیا، اپنے آپ کو بدلا دیا کہ ہم اس میں روزہ نہیں رکھیں گے بلکہ موسم بہار میں روزہ رکھیں گے۔ تو اس طرح انہوں نے غلط طریقے سے اپنے روزے رکھنے کی فرضیت کو انہوں نے بدل دیا۔ پھر اس کے بعد کچھ دن گزرے کہ کوئی بادشاہ آیا تو اس نے کہا کہ اب 30 دن کے بجائے ہم لوگوں نے یہ جو غلطی کی ہے کہ ہم
جس چاند کی تاریخ کو دیکھ کر، چاند کو دیکھ کر روزہ رکھنا چاہیے تھا، ہم نے مہینے بدلا دیے تو اس کا یہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ اس گناہ کے کفارے میں ہم ایک 10 دن اور زیادہ اضافہ کر لیں گے، یعنی 30 روزے رکھنے کے بجائے 40 روزے رکھ لیں گے۔ پھر کچھ دن گزرے، ان میں سے ایک بادشاہ بیمار ہوا تو اس نے منت مانگی تھی، اگر اللہ نے مجھے شفا دے دی تو ایک 8 دن روزے اور اضافہ کر لوں گا۔ تو اللہ نے اسے شفا دی تو 40 پر 8 روزے ہو گئے۔ پھر کوئی اور بادشاہ آیا تو اس نے کہا کہ 40 پر 8 کیا رکھتے ہو، 50 روزے رکھ لو۔ تو اس لیے پچھلے زمانے کے اندر اللہ کے حکم کو انہوں نے توڑ مروڑ دیا۔ کبھی ان کے منمانی طور پر جس مہینے میں وہ لوگ آسانی کے ساتھ روزہ رکھنا چاہتے تھے اس مہینے میں وہ روزہ رکھ لیتے، یہاں تک کہ 30 روزوں سے بڑھا کر 50 روزے کر لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ان کی شریعت کو ختم کر دیا، ان کی شریعت کو ختم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شریعت کو نازل فرمایا۔ اب ہماری شریعت کے اندر روزے چاہے وہ گرمی کے موسم میں آ جائے، چاہے وہ سردی کے موسم میں آ جائے، چاہے موسم بہار میں آ جائے، مسلمان بلکہ کسی آدمی کو یہ جرت نہیں ہے کہ ہم یہ مہینے میں روزہ نہیں رکھیں گے، بلکہ ہر آدمی جیسے چاند کا اعلان ہوتا ہے کہ تمہارا رمضان شروع ہو چکا ہے تو ہر مسلمان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں رمضان کا مہینہ صحیح طریقے سے گزارنے والا بن جاؤں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ایسے روزے تھے۔ اب شروع اسلام کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی پر، ہماری اس امت پر فرض فرمایا تو روزوں کی حقیقت یہی تھی، رات میں جتنا کھا لیتے اور جتنا جاگ لیتے، جیسے ہی سو جاتے تو اس کے بعد وہاں سے روزہ شروع ہو جاتا۔ پھر دوسرے دن مغرب تک، سورج کے غروب ہونے تک روزہ رہتے تھے۔ اسی لیے صحابہ شروع میں ایسے روزے رکھتے تھے۔ اور بہت سارے صحابہ غلطی سے کیا ہوا، رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اب اس وقت کا جو روزہ ہے، مغرب میں ہم روزہ کھول دیے، مغرب کے بعد سے لے کر فجر کے شروع ہونے سے پہلے تک ہمارے لیے کھانا بھی جائز، پینا بھی جائز، اپنی بیوی سے فائدہ اٹھانا بھی جائز۔ یہ اللہ نے بعد میں کیا ہے، پہلے جتنا کھانا تھا کھا لیے، جتنا جاگنا تھا جاگ لیے، جب سو جاتے ہیں تو بیوی کو ٹچ کرنے کو نہیں، اس کے بعد کوئی کھانے کی چیز نہیں، کوئی پینے کی چیز نہیں، روزہ وہاں سے شروع ہو جاتا تھا۔ تو بہت سارے صحابہ میں غلط فہمی کے طور پر، غلطی کے طور پر رات میں جیسے ہی سو جاتے ہیں، بیوی کے بازو سوتے ہیں، تو غلطی سے انہوں نے اپنی بیویوں سے فائدہ اٹھا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر شکایت فرمائی کہ یا رسول اللہ اس طرح ہمیں غلطی سے ہو گیا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اس امت کے لیے ایک اسپیشل روزہ اللہ نے عطا فرمایا جو پچھلی امت سے الگ تھا۔ پچھلی امت میں رات میں سو جاتے تو روزہ شروع ہو جاتا تھا، لیکن اس امت کے اندر اللہ نے آیت نازل فرمائی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی، یعنی تمہاری وہ عورتیں، رات میں تمہیں عورتوں سے فائدہ اٹھانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا، وہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اللہ نے فرما دیا کہ یہ کب تک رہے گا، صبح سے لے کر شام تک، یعنی صبح صادق سے لے کر مغرب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا حکم نازل فرمایا۔ رات میں اللہ نے کھانے پینے اور اپنی بیوی سے فائدہ اٹھانے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخصت عطا فرمائی، اجازت دے دی۔ یہ اللہ کا اس امت پر بڑا احسان ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں روزہ ہماری امت کے لیے بڑا آسان ہے، پچھلی امت میں بڑا مشکل تھا۔ اس لیے آج وہ لوگ بھی موجود ہیں رمضان آنے کے بعد بھی نہ رمضان کے روزوں سے ان کی واقفیت ہے، نہ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، اٹھے کٹے لوگ بھی رمضان سے غافل ہیں۔ بہرحال میرے بھائیوں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے ایک اسپیشل روزہ جو پچھلی امت سے الگ ہے، یعنی روزہ تو پہلے پورے امتیں رکھے ہیں، لیکن اس امت کے لیے اللہ نے بہت سہولت عطا فرمائی ہے۔ رات بھر اللہ نے کھانے پینے اور بیوی کے ساتھ فائدہ اٹھانے کی اللہ نے اجازت دے دی ہے قرآن پاک کے ذریعے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر رمضان کا روزے جو رکھنے والے ہیں، سحری کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پوری رحمتوں سمیت اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، کوئی مانگنے والا ہو تو مانگو میں اس کو عطا کروں گا، کوئی پوچھنے والا ہے تو پوچھو میں اس کی پوچھ پوری کروں گا، کوئی محتاج آدمی اپنے محتاجگی کو میرے سامنے ظاہر کرو میں اس کی محتاجگی کو ختم کروں گا۔ یہاں تک کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ
3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 1 یعنی والد کی دعا، باپ کی دعا اپنے اولاد کے حق میں، باپ اپنے اولاد کے حق میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو پھر اس باپ کی دعا اپنے اولاد کے حق میں قبول کر لی جاتی ہے۔ دوسری روایت کے اندر عادل بادشاہ جو انصاف کے ساتھ حکومت کرتا ہے وہ بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ دوسری چیز، مظلوم آدمی، کوئی آدمی کسی پر ظلم کیا، چاہے گالیاں دے کر ظلم کرے، چاہے مار کر ظلم کرے، چاہے کوئی چیز اس سے ہڑپ کر لے کے، کوئی مال اس سے ہڑپ کر لے کے ظلم کرے اور وہ مظلوم ہاتھ اٹھا کر اس ظالم کے حق میں بددعا کر دے، اس کی دعا بھی رد نہیں کی جاتی، اس کی دعا بھی قبول کر لی جاتی ہے۔ تیسری چیز، افطار کے موقع پر جو بندہ دعا کرتا ہے تو افطار کے موقع پر کون سا بولے تو 6:15 بجے سے دعا کرنے والے آج کل بولتے نا 15 منٹ پہلے شروع کرا دیں، کریکٹ موزن صاحب جیسے ہی دعا پڑھاتی ہیں دعا چھوڑا لیں۔ عین موزن صاحب دعا پڑھانے کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر افطار کے وقت، افطار کا کون سا وقت ہے؟ 6:15 بجے شروع ہوتا ہے یا افطار کا وقت 6:30 بجے کے بعد ہے؟ تو جس وقت مؤذن صاحب آپ کو دعا پڑھاتے رہتے اس وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ لیکن کیا کریں مسلمانوں کو، سامنے بڑے بڑے آئٹما رہتے ہیں، دعا بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا بھی دل نہیں بولتا، سامنے آئٹما کو دیکھ لے کے بیٹھ جاتا، کون سا آئٹم میں پہلے کھاؤں؟ پپئی لایا ہے پپئی پہلے کھاؤں، تربوز پہلے کھاؤں یا خربوزہ پہلے کھاؤں، یا بہترین سموسے، خیمے کے سموسے سب سے پہلے کھاؤں، یا بہترین مرچیاں پہلے کھاؤں؟ اس کی طرف نگاہ رہتی ہے نہ۔ اس وقت لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ رمضان میں روزے دار افطار کے موقع پر جو دعا کرتا ہے وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ریجیکٹ نہیں کرتے بلکہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ لیکن مسلمان کھانے پینے میں مشغول ہو گئے، سحری کے وقت سحری کے وقت دعا قبول کی جاتی ہے، اس وقت بھی کھانے میں مشغول ہو گئے، افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اس وقت بھی مسلمان کھانے میں مشغول ہو گئے۔ اب انتظار کرتے ہیں کہ دوسری مسجدوں میں مؤذن صاحب پڑھا لے، کہیں کو یہ مسجد کی دعا آتیش نہیں نہ کروں، یہ مسجد میں کہیں ابھی دعا پڑھاتے تھے نا، انتظار کرتے رہے۔ کاش کہ مسلمانوں کو معلوم ہو جاتا کہ افطار کے وقت بندہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اگر یہ مسلمانوں کو معلوم ہو جاتا تو پھر وہ کھانے پینے کی چیزوں کی طرف اپنی نگاہ کو ہٹا کر وہ اللہ کی طرف اپنی نگاہ کو جما دیں گے اور اللہ کی طرف یعنی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے والے بن جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، رمضان کی روزے کی فضیلت کو بیان کرنے کے بعد یہ آیت وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو شروع میں روزے رکھے تھے ان سے کچھ غلطیاں ہو گئی، رات میں اللہ نے نیند آنے کے بعد ان کا روزہ شروع ہوتا تھا، کچھ غلطیاں بیوی سے فائدہ اٹھا لیے، اللہ کے نبی کے سامنے آ کر یعنی شکایت کیا کہ یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، تو اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا استغفار کرو، توبہ کرو۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم سے قریب ہے کہ دور ہے؟ قریب ہے تو آہستہ مانگیں گے، دور ہے تو پکار کر مانگیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی اللہ نے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ پیغمبر آپ سے میرے بندے سوال کرے میرے سلسلے میں کیا اللہ دور ہے کہ قریب ہے، تو آپ فرما دیجئے میرے بندوں سے کہ فَإِنِّي قَرِيب، میں بالکل بندوں کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں ہر اس پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، ہر اس دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ دعا کرنے لگتا ہے، جب وہ مجھے پکارنے لگتا ہے، میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے، میرے سامنے آ کر دعا کرے، میرے سامنے گڑ گڑائے، روئے، اللہ آنکھوں میں آنسو نکال کر اللہ کے سامنے روئے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور یقین رکھے میرے اوپر ایمان لائے، یقین کے ساتھ دعا کرے،
جو میں کہہ رہا ہوں کہ تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، لعلہم یرشدون، تاکہ تم صحیح راستے پر آ جائے، تاکہ تم رشد و ہدایت والے بن جاؤ۔ تو میرے بھائیو، اللہ کا فرمان ہے کہ میرے سے مانگو۔ تو اب یہ آیت رمضان کی فضیلت بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی یہ آیت کو نازل فرمائے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ تم دعا میں جلدی نہ کر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جب دعا مانگو تو کسی گناہ کی دعا نہ مانگو، یا کسی سے رشتہ ناتا کاٹنے کی دعا نہ مانگو، اور دعا میں جلدی مچایا نہ کرو۔ ایک آدمی دعا کرتا ہے، یا اللہ میرے گھر کے اندر ٹی وی نہیں، ٹی وی کا انتظام کر لے، یا اللہ فلاں جگہ بینک میں لون لینا ہے، انتظام نہیں ہو رہا ہے، آگے پیچھے پھرا رہے ہیں حافظاں، مجھے لون دلوا دے۔ یہ گناہ کی دعا کرنا ہوا۔ کوئی یہ کہے کہ اللہ میرا انتظام نہیں ہے، فلاں آدمی کے پاس جا رہا ہوں لیکن وہ رشوت مانگ رہا ہے، یا اللہ میرے رشوت کا انتظام کر دے۔ تو اس طرح گناہ کی دعا مانگنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم اللہ کے سامنے آؤ تو گناہ کی دعا نہ کیا کرو۔ دوسری چیز، رشتہ ناتا کاٹنے کی دعا نہ کرو۔ کوئی رشتہ دار ہم سے ناراض ہے، کوئی رشتہ داروں کے درمیان ہماری انبن ہو گئی ہے، تو پھر اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ یہ زندگی بھر میں اس کی صورت نہ دیکھوں، وہ نہ میری صورت نہ دیکھے، یا اللہ ہمارے درمیان جدائی ڈال دے ہماری، یا اللہ فلاں رشتہ دار میں اس سے ناراض ہوں، اسے برباد کر دے، یا اللہ فلاں رشتہ دار میں اس سے لڑ چکا ہوں، اس کی جائیداد سب ختم کر دے۔ تو اس طرح رشتہ ناتا کاٹنے کی دعا کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا میں جلدی مچایا نہ کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ دعا میں جلدی مچانے کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کتنے کے دن سے دعا کرتا ہوں، دعا قبول ہو رہی نہیں، یا اللہ تو دعا نہیں قبول کر رہا ہے اس لیے میں نہیں کر رہا ہوں۔ اس طرح آدمی جلد بازی میں دعا کرنا نہ چھوڑ دے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی حدیث پاک کے اندر آتا ہے، 3 چیزیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اللہ کے سامنے آ کر دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ میری فلاں ضرورت پوری کر دے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو یا تو فوراً اس کی ضرورت کو پوری کر دیتے، یا نہیں اس دعا کو اٹھا کر جمع کر کے رکھ دیتے ہیں کہ قیامت میں دیں گے اسے، یا نہیں کوئی اس کے اوپر وبا یا مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اس کی دعا کے ذریعے سے اللہ اس کی مصیبت کو، اس کی وبا کو ختم کر دیتے۔ اب یہاں انہیں مچلتا رہتا، کیا کہ کتنے کے دن سے دعا کرتا ہوں، دعا قبول نہیں ہوتی، کیا ہے کہ معلوم نہیں۔ اور ایک بھی آپ بات یاد رکھ لیں، رمضان کا مہینہ ہوتا ہے تو لوگ دعا میں اپنا وقت گزارنے کے بجائے ایسے بیکار کاموں میں اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ کوئی آدمی دکان میں بیٹھا ہے، افطاری کا وقت ہے، اب دعا کرنے کا وقت ہے، تو اب انہیں کیا کرتا بولے تو رمضان کا مہینہ بول کر رمضان کی اتنی بے قدری کرتا ہے کہ رمضان جیسے ہی آیا، جو لوگ قوالیاں سننے کے عادت ہوتے ہیں، عادی ہوتے ہیں، قوالی ڈالتے ہی ان کے جسم کے اندر وجد طاری ہو جاتا۔ اب وہ قوالی کو کیا سمجھنے لگتے ہیں؟ رمضان کے مہینے میں قوالی کا سننا یہ باعث اجر اور ثواب ہے، نیکی ہے۔ حالانکہ علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے گانا سننا کیسا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، گانا جو میوزک کے ساتھ جس کے اندر فحش باتیں ہوتی ہیں، گانا سننے والا اس کے دل کے اندر گانے سننے کی وجہ سے نفاق کا بیج پیدا ہو جاتی ہے۔ نفاق کی بیج، نفاق بولے تو کیا؟ منافقت، اندر ایک اوپر ایک، سچا آدمی نہیں، اندر الگ رہتا اس کا قصہ، باہر الگ رہتا۔ یہ سب سے بدتر لوگ ہیں، پوری کافروں سے بھی بدتر، مشرکوں سے بھی بدتر، شرک کرنے والوں سے بھی بدتر، جن کے دل کے اندر نفاق ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نفاق سے پناہ مانگنے کی دعائیں سکھائے ہیں اور اعمال بتائے ہیں۔ جو کوئی آدمی 40 دن تک تکبیر اولا امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے،
امام جب اللہ اکبر کہتے ہیں یہ بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھاتا ہے، 40 دن تک امام کے ساتھ یعنی نماز پڑھتا ہے، تو پھر اللہ کا وعدہ ہے اس کے لیے 2 چیزیں اللہ عطا فرماتے ہیں، نفاق سے بری، نفاق نہیں بھیا یہ آدمی منافق نہیں، سرٹیفکیٹ لکھ دیتے ہیں۔ دوسری چیز، یہ آدمی کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیتے، اتنی خطرناک چیز ہے نفاق۔ یعنی نفاق کے عمل بتائے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی آدمی اپنے دل کے اندر نفاق رکھنا نہیں چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ یہ عمل کر لیا کرو۔ اب جو آدمی گانے سننے کا عادی بن جاتا ہے، گانا سنتا ہے، نہ رمضان کا مہینہ دیکھتا ہے نہ رمضان کے علاوہ کا مہینہ دیکھتا ہے۔ اب موبائل کے اندر آنے والے سارے گانے کیسے ہوتے ہیں؟ کوئی ایسا میسج انہیں ڈالتا چڑھتا رمضان کے بارے میں، پیچھے سے میوزک چھوڑا رہتا۔ دیکھو آپ کو سا بھی میسج دین کا میسج جو رہتا پیچھے سے میوزک چھوڑا رہتا۔ وہ میوزک سنتا ہوا یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے جائز ہے، بلکہ جائز نہیں بلکہ ثواب سمجھتا ہے، فراڈ بھی کرتا ہے۔ تو اب گانا سننا حرام ہے، رمضان کے مہینے میں ہو یا غیر رمضان کے مہینے میں، رمضان کے علاوہ دنوں میں بھی۔ تو جو بندہ گانے سننے کا عادی بن جاتا ہے اس کے دل کے اندر نفاق پیدا ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ زنا کی خواہش گانے سننے والوں کو زیادہ پیدا ہو جاتی ہے۔ چاہے وہ آٹو کے ذریعے گانے سنتے ہو، چاہے گھر کے اندر ہوم تھیٹر رکھ کر گانے سنتے ہو، تو یہ بات کو سب معلوم ہے کہ گانا سننا کبیرہ گناہ ہے۔ گانے سننے کی وجہ سے دل کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے، گانے سننے کی وجہ سے خواہشات، نفسانی خواہشات میں اضافہ ہوتا ہے۔ زنا کی بیج گانے سننے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جو بندہ گانے زیادہ سنتا ہے اس کے اندر زنا کے خواہشات پیدا ہو جاتے ہیں، نفسانی خواہشات کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے گانا سننا تو ہر ایک کو معلوم ہے۔ رمضان کے اندر کوئی بندہ مسجد میں بیٹھ کر ہو یا مسجد کے باہر ہو، گانا اگر کوئی سنتا ہے تو لوگ اڑلاتے ہیں کہ بھائی رمضان کا مہینہ ہے، بھائی گانا بند کرو۔ اڑلاتے کہ نہیں اڑلاتے؟ لیکن آج کے زمانے میں معلوم نہیں کہ اڑلاتے گے نہیں اڑلاتے گی، انہیں گانے بھی سن لیں دے، انہیں کیا بھی سن لیں دے، لوگ خاموش چلے جاتے۔ تو میرے بھائیو، رمضان کے اندر گانے سننے سے ایک حد تک احتیاط کی جاتی ہے، لیکن قوالی سننے پر کوئی احتیاط نہیں کرتا۔ قوالی سننا گانے سننے سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ کان کھول کر سن لو، قوالی کا سننا گانا سننے سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ کئی کو حضرت کر کو آپ سوال کریں تمہارے پاس کیا دلیل ہے کر کو بولے، دلیل یہ ہے آپ کو دکھاتے ہیں اللہ کی تعریف قوالیوں کے اندر، آپ کو دکھاتے ہیں رسول کی تعریف قوالیوں کے اندر، آپ کو دکھاتے ہیں اللہ والوں کی تعریف قوالیوں کے اندر، کہ فلاں کے ولی کی آ کر کیا تعریف ہو رہی ہے، فلاں کے رسول کی تعریف ہو رہی ہے، اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ پیچھے کیا کرتے بولے تو ڈول باجے میوزک، انہیں ہوں سارنگی بجاتے تو انہیں آگ وہ شروع کرتا۔ اب انہیں اسے بھی وجد آیا تھا، اب وہ قوالی کو سحری کے موقع پر دکان میں لگا لیا، گھر میں لگا لیا، اس قوالی کو افطار کے موقع پر ثواب کی نیت سے لگا لیا۔ تو میوزک جس نام پر لگائی جاتی ہے، اللہ کے نام پر، رسول کے نام پر، اللہ والوں کے نام پر، تو کیا یہ جائز ہے؟ پھر ایسا جائز ہے بولے تو نماز پڑھتے ہوئے کسی میوزکوں کو بلا کر قرآن پڑھتے ہوئے میوزک بھی ڈالیں گے؟ جائز ہے؟ ہمیں نماز پڑھ رہے ہیں بھائی، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے میوزک مارو۔ عرساں گرساں میں آ کر کیا ہے، گانے والے لونڈوں کو بھی بلایا جاتا ہے، گانے والی لونڈیوں کو بھی بلایا جاتا ہے، وہ بھی بڑے خوبصورت رہتی ہیں گانے والے۔ اب وہاں لپکنے والے، وہاں بعض لوگ ایسے تو جاتے ہیں، وہ لائن مارنے جاتے ہیں، وہاں جا کر یعنی اس عورت کو ننگا بٹھا دیا جاتا ہے، نہ پردہ، نہ چہرے کا پردہ، نہ آواز کا پردہ، سامنے بٹھا دے، ادھر طرف آ کر مردہ بیٹھے رہتے، ادھر عورتیں۔ انہیں عورت کو چھیڑا بولے تو اور اس کا جواب، یہ کس کے اوپر؟ مزاروں کے اوپر بیٹھ کر یہ قوالیاں، ایک طرف میوزک، ایک طرف چھیڑخانی۔ انہیں آ کر قوالی پڑھی تو اس کا جواب انہیں دیتا، انہیں قوالی پڑھی تو اس کا جواب انہیں دیتی، انہیں عورت کی تعریف زیادہ کرتی، انہیں مرد کی تعریف زیادہ کرتا۔ آپس میں ایسا لڑا کو لوگوں کو، ایک قوال جس کو بلایا جاتا ہے ایک رات کے لیے ₹1,00,000 1,50,000 اس کی فیس دی جاتی ہے۔ ایک تو گناہ کروا رہے ہیں اور اللہ کی تعریف بھی اس میں ہو رہی ہے،
رسول کی تعریف بھی اس میں ہو رہی ہے, اللہ کے ولیوں کی تعریف بھی اس میں ہو رہی ہے, لیکن میوزک بجاتے ہوئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تبرج الجاہلیت الاولیٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ گھر میں بیٹھی رہا کریں, زمانہ جاہلیت کی طرح عام مت پھرا کریں, بے پردہ نہ آئے. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ, نماز ادا کریں, زکوٰۃ ادا کریں. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. تو اب یہ قوالیاں پڑھنے والی, قوالیاں گانے والی یہ عورتیں جو اپنے حسن کو ظاہر کرنے کے لیے آتی ہیں, تو کیا یہ قرآن کی نافرمانی کر رہے ہیں یا کھلا اسلام کے دشمنوں کا ساتھ دے رہی؟ تو میرے بھائیوں, اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. گانا سننے کو, گانا بجانے کو, گانا دیکھنے کو مسلمان گناہ سمجھتا ہے, اور قوالی سننے کو, قوالی دیکھنے کو مسلمان گناہ نہیں سمجھ رہا ہے, بلکہ اسے ثواب کی نیت سمجھ کر رمضان کا مہینہ بھی آ جائے, افطار کا موقع بھی آ جائے, اسے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی, یا قوالیاں ڈال کر بیٹھا ہوا رہتا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں, ایسے لوگ جو رمضان کا احترام نہیں کر رہے ہیں, اور ایسے لوگ جو میوزک سن رہے ہیں, ایسے لوگ جو قوالی سن کر اپنے رمضان کے مہینے کو اور اس وقت کو ضائع کر رہے ہیں جس وقت میں بندے کی دعا قبول ہوتی ہے. ایک تو یہ کام کر رہے ہیں, اس لیے اللہ کا واسطہ, قوالیاں سننے والوں کو اللہ کا واسطہ, گانے سننے سے زیادہ بڑا گناہ ہے. توبہ کر لو, توبہ کر لو. رمضان کے اندر اللہ کی تعریف میوزک کے ساتھ ہو رہی ہے, اللہ کے رسول کی تعریف میوزک کے ساتھ ہو رہی ہے, تو پھر نماز پڑھاتے ہوئے میوزک بجانا چاہیے, کیوں بجا نہیں رہے؟ مسجد میں بھی آ کر میوزک بجانا چاہیے, کیوں نہیں بجایا جا رہا ہے؟ کیا درگاہوں کے پاس میوزک جائز ہے, مسجدوں میں جائز نہیں؟ کس نے کہا آپ کو؟ کہاں کی شریعت یہ؟ جب میوزک مسجد میں جائز نہیں تو درگاہ کے پاس بھی جائز نہیں, اللہ والوں کے قبروں کے پاس بھی جائز نہیں. تو اسی لیے میرے بھائیوں, مسجد کے اندر کوئی عورت آ جائے, پورے آدمی کیا کرتے سو, کون تمہیں عورت ہاں کو بیٹھ جائے, بھائی کیا کرتی تمہیں, کیا کرتی وہ وہاں جا کو بیٹھے تو کیا کر رہے ہیں؟ ذرا سوچو سمجھو, یہ سب کے سب اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور دوسری چیز, رمضان کے اہم موقع پر جب دعا کرنے کا اللہ کا حکم ہے, افطاری کے موقع پر دعا کرو, سحری کے موقع پر دعا کرو. اب انہیں دعا اٹھایا, سچ فون ایک طرف رہتا, I am in افطاری, میں دعا کر رہا ہوں, فیس بک میں اٹھایا, سچ دعا کرتے ہوئے, افطاری کرتے ہوئے فیس بک میں اٹھا کو ڈالتا. سوشل میڈیا پہ میں آ کر, روزہ تھا آج الحمدللہ, آج میں افطاری کے لیے بیٹھا ہوں, یہ دیکھو میرے دوستاں سیلفی لے لیا. اللہ تبارک و تعالی دکھاوے کا عمل, رائی کے دانے کے برابر بھی دکھاوے کا عمل کسی کے پاس ہو, وہ چاہے پہاڑ جیسا عمل کر لے, اللہ تبارک و تعالی اسے ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اس عمل کے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. ایک زمانہ ایسا تھا کہ لوگ کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال, یعنی ایسے طریقے سے نیکی کر کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے, ایسے طریقے سے اللہ کو راضی کر کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے, نیکی کر دریا میں ڈال. آج کا زمانہ ایسا ہے, نیکی کر فیس بک میں ڈال. آج کا زمانہ ایسا ہے کہ نیکی کر واٹس ایپ میں ڈال. کبھی بعض ایسے نوجوان بھی ہیں, ایک نوجوان کے بارے میں آیا ہے کہ فجر کی نماز کو حاضر ہو گئے. کیسا کہ پہلے میں تو آتے نہیں, 11 مہینے میں فجر کی نماز کو پلٹ کو دیکھنے والا نہیں رہتا, 2 2.5 صف 3 صف وہاں کو ہو گئے. رمضان میں ایک نوجوان آیا, سیلفی لیا, آج الحمدللہ میں نے فجر کی نماز پڑھ لی. تو اس کا مطلب اس سے پہلے نہیں پڑھا, آج پڑھا ہے, اس لیے سیلفی لے کر اس نے مسجد کی فوٹو, جہاں نماز پڑھا ہے وہاں کی فوٹو کھینچا, فیس بک پہ ڈالا. بعد میں تحقیق کرنے پر معلوم ہوا وہ نوجوان رات بھر فلم دیکھ رہا تھا. فلم دیکھتے دیکھتے سحری کا وقت بھی آ گیا, فجر کی وقت بھی آ گیا. اب جو لوگ جن کے اندر ایمانی حرارت ہوتی ہے, سحری کرنے کو اس کے اندر چل رہے نماز کو گئیں گے گھر کو بلانے کو آ گئے. کرا سو نے نیک کام نہیں کیا رات بھر, نہ سحری کریا, خالی آ کر کے آئے, فجر کی نماز کو آیا, فجر میں آیا,
وہ بھی آ کر اللہ سے معافی مانگ لیتا. ہو سکتا ہے کہ رات میں کیا سے گناہ معاف ہو سکتے تھے, لیکن فجر نماز پڑھ کو گویا اس نے اللہ پر احسان کیا, تمام لوگوں پر احسان کیا. ایسا سیلفی لیا سے آج میں نے فجر کی نماز پڑھا تو فجر کی نماز کا ثواب بھی گیا. تو اس لیے آج سوشل میڈیا کا زمانہ, رمضان کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی یعنی عبادتیں کرنے کا جو حکم فرمائے, دعائیں مانگنے کا جو حکم فرما رہا ہے, وہ دعاؤں کو وہ بھی آ کر سوشل میڈیا کو بنا دیا. انہیں دعا پڑھتا سو بھی سوشل میڈیا پر, کھجور کھاتا سو بھی سوشل میڈیا پر, اور یہاں تک کہ ہو سکتا ہے کہ پیشاب گیا تو بھی سوشل میڈیا پر ڈال کو دیکھو میں پیشاب موت رہا ہوں, رمضان کے اندر سحری کو اٹھاؤں, پیشاب کے لیے گیا ہوں, پاخانہ کے لیے گیا ہوں, دیکھو میری فوٹو دیکھو. ایسا کرنا چاہیے تھا شاید. وہاں نہیں اٹھاتا تصویر جہاں پر اللہ چھپ کر کرنے کے کام ہے, چھپ کر کرنے کے لیے عبادتوں کو اللہ نے حکم فرمایا ہے. اور بہت سارے لوگ رمضان کے مہینے کے اندر بھی عمرے کے لیے تشریف لے کر جاتے ہیں. اب انہیں باندھ لیا احرام, کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھ کر میرا ایک طواف مکمل ہوا, کیسے ایک سیلفی ایسا لیا, میرا دوسرا طواف بھی مکمل ہوا, میری صفا مروہ کی صحیح دیکھو. جتنے لوگ یہ سیلفی کے یعنی خواہش مند لوگ ہیں, سیلفی لینے کے لیے دل کے اندر تمنا پیدا ہوتی ہے, ان لوگوں کے اعمال سارے کے سارے آکارات کی طرح. جو عمل کرتے ہیں, تراویح کی نماز کیا دیکھو میں تراویح کے لیے جا رہا ہوں, میں روزہ افطار کر رہا ہوں. تو میرے بھائیوں, سوشل میڈیا کو اپنے عبادات کی زینت نہ بناؤ. جو کیا وہ سوشل میڈیا پر رہا, اللہ کے پاس کچھ نہیں رہا. ثواب مانگنا ہے فیس بک سے مانگ لو, واٹس ایپ سے مانگ لو, اللہ کے پاس نہیں رہے گا, اللہ کے پاس اس کا ثواب نہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرے بندے میرے سلسلے میں سوال کرتے ہیں تو میرے بندوں سے فرما دو کہ میں ان کے قریب ہوں. افطار کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے قریب, سحری کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے قریب. ایسے موقع پر اپنا رمضان برباد نہ کرو سوشل میڈیا کے ذریعے سے. اور دعا کے سلسلے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے, بہت سارے لوگ بولتے رہتے ہیں, میں بولتا رہتا نہیں بھائی سوداں کھانوں کو مجبوری ہے بولے تو بھی سود کے قریب جاؤنوں کو اللہ کا واسطہ. اب یہ لوگوں کو اگر سمجھ میں آتی ہے بات, کئی کا حضرت ایسا بولتے ہیں ہماری مجبوری کو حضرت اللہ کو دیدار دی کیا, جا کو پوچھ کو دیکھو حضرت سے. آتے نہیں ہمارے پاس پوچھتے نہیں لیکن بول کو بیچتے, جا پوچھ کو دیکھو حضرت کو کیا تو ہماری مجبوری ہے, دیدار دی کیا حضرت بولو گا ایسا. ہمیں کئی کو بول رہے ہیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی. ایک حدیث کے اندر فرمایا گیا, ایک عادل بادشاہ کی یا کسی یعنی باپ کی دعا, دوسری مسافر کی دعا. سفر میں جو بندہ جا رہا ہے, سفر میں جانے والا جب ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اس کی دعا بھی رد نہیں کی جاتی, مسافر کی دعا. اور افطار کے وقت کی جانے والی دعا بھی رد نہیں کی جاتی. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا, ایک وہ بندہ ہوتا ہے جو سفر کی حالت میں ہوتا ہے, اس کا حلیہ کیسا ہوتا ہے, بالاں بکھرے ہوئے, کپڑے میلے کچیلے. ایسا آدمی یہاں مسجد کے گیٹ پر آ کر بھائی میں مجبور آدمی ہوں ذرا مدد کرو تو تمہیں کیا کر دیں, واہ پاپ بھائی شکل و صورت سے نظر آتا ہے کتنا مجبور آدمی ہے, اس کے بالاں دیکھو, اس کی صورت دیکھو, اس کے کپڑے دیکھو, پاپ بول کر ہمیں کچھ نہ کچھ اس کی مدد کرتے ہیں. ایسا آدمی جو مسافر ہو, اس کا حلیہ ایسا ہو, وہ اللہ کے سامنے رو رو کر یا اللہ میری فلاں ضرورت پوری کر دے, یا اللہ میری فلاں ضرورت یہ پوری کر دے, فلاں یہ کر دے, یا ربی بول کر اللہ کو پکارے. لیکن اس کی دعا آسمان تک بھی نہیں جائے گی, اللہ اس کی دعا کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بیان فرمائی, اس لیے کہ اس کا کھانا بھی حرام, اس کا لباس بھی حرام, اس کے پیٹ کے اندر جو کھانے جا رہے ہیں وہ حرام, اس کا جو لباس پہنا ہوا ہے وہ حرام. اس لیے اس کی دعا انہیں مجبوری کی حالت میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے, پیٹ میں حرام مال ہے, لباس حرام ہے, دعا قبول نہیں کی جاتی. مسافر کی دعا حالانکہ قبول ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی پیٹ کے اندر حرام مال چلا گیا, دعا قبول نہیں ہو. اسی لیے کہتے ہیں اللہ کے بندو, کیا سود لے کر تمہاری مجبوری ختم ہو جائے گی, لون لے کر تمہاری مجبوری ختم ہو جائے گی,
خدا نہ خواستہ لون لینے والے، سودی کاروبار کرنے والے، سود لینے والے، مجبوری کا نام لگا کر سود لے کر اپنی زندگی گزارنے والے، وہ گویا اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نے سود سے، بیاج سے توبہ نہیں کیا، معاملے کو مجبوری کا نام لگا کر لینا شروع کیا، تو پھر اللہ سے جنگ کرنا شروع ہو جاؤ، رسول سے جنگ کرنا شروع ہو جاؤ۔ اللہ کی جنگ کیا ہوگی؟ جاتا تھا، اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، لاکھ روپیہ لیا تھا سود میں جا کر، بولے علماء بولے سنانی سوالہ کرنے شروع کر دیا، حضرت کیا مجبوری پوری کر دیتی ہے؟ ہماری باپ دادا کی شریعت نہیں، ہمیں سارے لوگوں کی مجبوریوں کو پوری کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا حکم آپ کے سامنے سناتے ہیں، آپ دل سے قبول کرو تو مومن رہو گے، اسے ریجیکٹ کرو دے گے، اللہ کے حکم کو ریجیکٹ کر دو گے، انکار کر دو تو کافر بن جاؤ گے۔ جاتا تھا، اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، لاکھ روپے لیا تھا بیاج میں، اور ایسا ایکسیڈنٹ ہوا کہ اس کے بعد گئے ہاسپٹل کے اندر 10 لاکھ میں علاج ہوگا، پھر وہ مسجدوں کا چکر لگانا شروع کر دے گا، ڈالو بھیک کو۔ اب پچھلے جو غلطیاں کیا تھا اسے یاد نہیں آئیں گے کہ ہائے میں اگر وہ سود کا معاملہ نہ کرتا تو پھر اللہ سے جنگ نہیں ہوتی۔ سود لیا، اچانک بیمار پڑ گیا، اور ایسی بیماری ڈاکٹر بولے 20 لاکھ میں تیرا علاج ہوگا، پراپرٹیاں بیچ دیا، سب کچھ کر دیا، نہیں ہو سکا۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے حضرت شیخ مفتی عمر صاحب جونپری دامت برکاتہم ایک واقعہ سناتے رہتے ہیں، آپ کے سامنے یہ واقعہ سناؤں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے ہمیں کئی کو بول رہے ہیں، کسی سے دشمنی رکھ کر بول نہیں رہے، ہمارے مسلمان بھائیاں پاک مال ڈالنے کی کوشش کرے بول کر بولتے، دعائیں قبول ہوتی گھر کو، یہ فکر سے بولتی، پیٹ میں جو مال حرام جاتا ہے اس سے جو خون بنتا ہے، اس سے گوشت بنتا ہے، جہنم کی آگ اس سے جلانے کے لیے کافی ہے، اس لیے بولتے سو کیا بھی کسی پر دشمنی رکھ لے کو، کسی پر یہ رکھ لے کو نہیں، ہمارے سارے مسلمان قرآن کو ماننے والے بن جائے، اللہ کے حکم کو ماننے والے بن جائے، اللہ کے رسول کے حکم کو ماننے والے بن جائے، اس لیے بولتے ہیں۔ ہمارے حضرت ایک واقعہ ہمیشہ سنایا کرتے ہیں کہ ایک میاں بیوی تھے، بڑے نیک تھے، شوہر بھی نمازی، بیوی بھی نمازی، دونوں تہجد گزار، وقت اچھا گزر رہا تھا، اور ایک بچی بھی پیدا ہوئی، میاں بیوی بھی اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ اچانک کیا ہوا کہ شوہر کمانے والا تھا، ذرا پیسے جم گئے، نماز کی برکت سے، حلال کی برکت سے ذرا پیسے ایکسٹرا ہو گئے، تو بیوی کے دل میں خیال آیا کہ جی پیسے ذرا ایکسٹرا ہو گئے ہیں، اب تمہیں صبح سے لے کر شام تک محنت کرتے بہت تکلیف ہو رہی ہے، ایسا کریں کہ یہ پیسوں کو ذرا سود پر دے دیے تو اچھا تھا، جو پیسہ جمع ہوا نا وہ پیسے اگر ذرا سود پر دے دیں گے تو فری میں آتی پیسے، مہینہ ہوتی آ جاتی، ایسا کریں گے۔ اب بیوی کی بات کو ٹال نہیں سکتا شوہر، اس لیے کہ بیوی کا غلام بن چکا ہوتا ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے کر لیں گے۔ جیسے وہ سود دینا شروع کر دیے، کچھ دنوں کے بعد میاں بیوی کے درمیان لڑائی آ گئی۔ دیکھو اللہ سے جنگ کے ایسے حالات آتے، میاں بیوی کے درمیان لڑائی آ گئی، غصے میں اسے اٹھا کر 3 طلاق دے دیا۔ 3 طلاق دینے کے بعد دونوں میاں بیوی جدا ہو گئے، جو پیسہ سود پر دیا تھا وہ سارا کا سارا برباد ہو گیا، اور ایک اچھی زندگی گزارنے والے، برکت والی زندگی گزارنے والے سود پر ہاتھ ڈالے، زندگی ختم ہو گئی، طلاق ہو گئی، بڑی محبت سے زندگی گزارتے تھے۔ تو میرے بھائیو، اسی لیے اللہ کا واسطہ، دنیا کے اندر مجبوری کو دکھا سکتے، آپ قبر کے اندر مجبوری دکھا نہیں سکتے، اللہ کی اس جنگ کے اندر تم مجبوری کا نام نہیں لگا سکتے۔ جب اللہ اور اس کے رسول، کیا ہمیں اللہ کو نہیں مانتے؟ اگر یہ جائز ہوتا تو رسول اپنی امت کو سہولت دیتے تھے، بھائی یہ مجبوری میں لے سکتے کرو۔ رسول خود سود لینے والوں پر بد دعا فرمائے ہیں، دعا نہیں، بد دعا، لکھنے والا، سود کا لکھنے والا، گواہ بننے والا، شورٹی بننے والا، دینے والا، لینے والا، اللہ کے نبی نے فرمایا ان سب پر اللہ کی لعنت ہو۔
اس سے پہلے آپ حدیث سن چکے ہیں، سود کھانے والا ہلاک ہونے والے چیزوں میں سے ایک گناہ ہے۔ جو بندہ سود کھاتا ہے وہ بندہ دنیا کے اندر ہی ہلاک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے دعا قبول ہونا ہے، حرام چیز کو اپنے پیٹ کے اندر نہ ڈالا کرو، اپنا لباس حلال کرو، جب دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا مسافر آدمی جب اس کا حلیہ ایسا ہے، دیکھے تو پاپ بولے ذرا کا، لیکن اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، تو اس کی دعا یہاں تک بھی نہیں جاتی۔ اسی لیے ہمیں چاہیے دعا افطار کے موقع پر، سحری کے موقع پر، اور کوشش یہ کریں کہ رمضان کے مہینے میں اپنے پیٹ کے اندر کوئی حرام مال نہ پہنچنا دے، بلکہ زندگی کا ایک معمول بنا لیں۔ ورنہ باسا اوقات ہمارے پاس لوگ آتے کہ حضرت فلاں یہ ہو گیا، ذرا دعا کر ڈالو، لیکن ہمیں دعا کرنے سے بھی کچھ اثر نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ ان کا یہ بیک گراؤنڈ رہتا ہے، سود کا بیک گراؤنڈ، حرام کا بیک گراؤنڈ، یا تو کسی کو ڈبا ڈالا رہتا، کسی کو دھوکہ دے ڈالا رہتا، ادھر سے اللہ کی لاٹھی برستی رہتی، اسے سمجھ میں بھی نہیں آتی بات۔ تو بہرحال میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ افطار کے موقع پر دعا کو قبول فرماتے ہیں، سحری کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے بن جاؤ، جیسے چھوٹا بچہ جیسے ماں باپ کے سامنے آ کر کسی چیز کے بارے میں ضد کرتا ہے، دیکھو مجھے یہ ہونا، روتا ہے، پل پلاتا ہے، ویسا بندے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے بن جائیں، اللہ کے سامنے رونے والے بن جائیں۔ اب ہمارے آدمی بھی کیسا بولے تو، اب افطار کی سحری کی بات ہو رہی ہے، روزہ چھوڑاتے ہیں، اسے کیا کرنا حضرت؟ تو میں افطار کی سحری کی بات کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، 10 دن جیسے ہی گزر جاتے ہیں، روزہ ہوگا بس بہت رکھ ڈالے روزہ۔ بعض لوگ رے بڈیاں بول کو بھیجتے سو، رے جمعہ کو پیر کو رہ لے روزہ، دے جمعرات کو جمعہ کو رہ لے روزہ، پورا رکھنا ضروری نہیں۔ یاد رکھو، جس بندے کے سامنے رمضان آ جائے وہ بندہ ہٹا کٹا ہے، جوان ہے، روزہ رکھنے کی طاقت ہے، نہ ہارٹ اٹیک اسے ہے، نہ کوئی اور بیماری اسے ہے کہ چلو بھائی بڑی خطرناک بیماری لگ گئی ہے اور روزہ رہا بولا تو ہلاک ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہٹا کٹا ہے، محض سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتا ہے، وہ زنا سے بھی بڑھ کر گناہ کر رہا ہے، شراب پینے سے بھی بڑھ کر گناہ کر رہا ہے، چوری کرنے سے بھی بڑھ کر گناہ کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ سن لیجئے کہ رمضان کا مہینہ، جو آدمی جس کے سامنے رمضان کا مہینہ آیا اس نے رمضان کی قدر نہیں کی، اللہ کی نبی کی بد دعا ہے۔ مانتے نہیں؟ نہیں، یہ میری بات نہیں، اللہ کے نبی کی بات بول رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس آدمی کو بد دعا کیے ہے، بد دعا۔ اللہ کے نبی کی دعا کبھی اللہ نے ریجیکٹ نہیں کرتے، بد دعا بھی ریجیکٹ نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی نے کیا بد دعا کیے کہ جس کے آدمی کے سامنے رمضان کا مہینہ آیا وہ محض 10 روزے رکھ لیا، 8 روزے رکھ لیا، پھر چھوڑ دیا، رمضان کی قدر نہیں کیا، رمضان میں اس کی مغفرت نہیں ہوئی، ہلاک ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ۔ یہ نبی بد دعا دیے ہے۔ کون کون ہلاکت چاہتا ہے؟ روزہ چھوڑ ڈالو۔ کون کون نبی کی بد دعا کو اپنے سر پر لے کر جانا چاہتا ہے؟ چھوڑ ڈالو روزے، تراویح چھوڑ ڈالو۔ آج ایک قرآن ختم ہو جاتی ہے، بس تراویح کو چھٹی کر ڈالو۔ نبی کی بد دعا لینا چاہتے ہو؟ روزہ چھوڑ دو۔ نبی کی دعا لینا چاہتے ہو؟ روزہ رکھو، رمضان کا احترام کرو۔ کیا نبی کی دعا لیں گے یا نبی کی بد دعا لیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سو رہے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے 2 آدمی اٹھائے لے کر گئے، اور ایک ایسی جگہ پر لے کر گئے جہاں پر ایک پہاڑ تھا۔ مجھے فرمایا کہ چڑھو، میں نے عرض کیا کہ میں چڑھ نہیں سکتا، تو فرشتے لے جا کر چڑھا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب آپ پہاڑ پر چڑھ گئے تو وہاں سے کراہنے کی آوازیں، آہ آہ کی آوازیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا آوازیں آ رہی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ جہنم میں جلنے کی آواز آ رہی ہے، لوگ سزا بھگت رہے۔ تو اللہ کے نبی کو اس جگہ پر لے کر جایا گیا جہاں پر جہنم میں ڈال کر لوگوں کو سزا دی جا رہی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ کے نبی نے دیکھا، ان کے پیر ہے نا، مرغی کی دیکھے نہیں لٹکا دے سو، پوٹلا لٹکا سے دیکھیں، ویسا آ کر ان کے پیروں کو ایسا الٹا لٹکا دیا گیا۔ یہاں جو تخنا ہوتا ہے اس کے اوپر،
وہاں سے خون نکلنے لگتا ہے اور ان کے جبڑے یہاں تک چیر دیے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ کئی کو یہ عذاب ہو رہا ہے، اتنا خطرناک، آدمی کو خالی الٹا لٹکنا بولے تو بھی بڑا خطرناک، وہ بھی جہنم کے اندر، یہ کیا واسطے عذاب ہو رہا ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں افطار سے پہلے روزہ تو رکھتے تھے، افطار سے پہلے ہونا تو روزہ توڑ دیتے، روزہ چھوڑ دیتے تھے، افطار کر لیتے تھے، افطار کے ٹائم سے پہلے ہونا کا تو روزہ توڑ ڈال دیتے تھے، ان کے لیے یہ عذاب ہے کہ ان کے جبڑے یہاں تک چیر دیے گئے اور ان کو الٹا لٹکا کر جہنم کے اندر سزا دی جا رہی ہے۔ تو یہ روزہ رکھ کر روزہ توڑنے والوں کے لیے ہے، جو سرے سچ روزہ نہیں رکھتا اس کے لیے کیا سزا ہوگی۔ اس واسطے میرے بھائیوں، آخری میں آنے والے لوگوں، آخری میں ذریع کری باتیں بول کو ایسا کہیں کہ بول ڈالے، بولنا نہیں، تمہاری غلطی ہے یہ، شروع میں آتے، شروع سے آخر تک سنتے تو آپ کو بات سمجھ میں آتی، آخری میں آئے، فلم کو گئے، جاتی نہیں 3 گھنٹے بیٹھنے واسطے، آخری میں جاؤ دیکھیں گے وہاں پکا پہلے ٹکٹ لے کو پہلے ریزرویشن میں رہتے۔ دین اتنا ہلکا ہو گیا ان لوگوں کو کہ آخری میں آ جا کو 100 باتیں آ جانا ان کو، ہاں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ ہے، تراویح بھی نہ چھوڑا کرو، رمضان کے روزے بھی نہ چھوڑا کرو، ورنہ اللہ کے نبی کی بددعا جس کو لپٹ جاتی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہلاک ہونا چاہتے ہو، برباد ہونا چاہتے ہو، چھوڑ دو روزے، رمضان کی بے قدری کرو، ہوٹلوں میں جا کر چائے پیو، ہوٹلوں میں جا کر کھانے کھاؤ، روزے داروں کے سامنے بے حرمتی کرو رمضان کی، پھر ہماری بددعا ہماری کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب اللہ کی نبی کی بددعا ہماری دعا اگر مقابل ہوئے تو ہماری دعا کیا حیثیت ہوتی؟ اللہ کی نبی کی بددعا جس آدمی کے ساتھ لگ جاتی ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، چند باتیں آپ کے سامنے رہی، کیا کریں گے؟ رمضان کے روزے چھوڑ ڈال کر تراویح چھوڑا لیں گے نا؟ تو ایسا نہیں حضرت، رمضان کے پورے روزے رکھیں گے۔ کیسا کریں گے؟ چھوٹا چھوٹا بہانہ بنا کر روزے چھوڑ دیں گے، یا روزے رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے؟ اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ کا شکر ادا کر کر رمضان کی قدر کر لیا کرو، روزے بھی رکھو، ایک روزہ بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جا کر دیکھو ضد کرتے ہیں، ہاں پورے روزے رہتے ہو، ہمارے بڑے بڑے آدمی ہو کر، ہاں اتنے نوجوان بڑے بڑے ہو کر بھی ہم نہ کیوں شرم نہیں آ رہی ہے؟ ان چھوٹے بچوں کو دیکھ کر سیکھو، ان کے جذبے کو دیکھو۔ اللہ کا واسطہ، بغیر عذر کے روزہ چھوڑ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے نبی کی اس بددعا کو اپنے ساتھ لے کر پھرنا ہوا۔ جو بندہ اللہ کے نبی کی بددعا کو لیتا ہے، ختم، وہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے۔ رکھ لیں گے انشاءاللہ؟ کیا کریں گے ذرا بولو بھائی، اتنا بات آپ سنیں، کون کون روزہ چھوڑا دے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ کوئی بھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، سب رکھیں گے، رمضان کی قدر کریں گے، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، افطار کے وقت، سحری کے وقت دعائیں کریں گے، تراویح کو پوری زندگی، پورا مہینہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ کون کون یہ عمل کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو رمضان کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی رمضان کے اندر مانگے جانے والی دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے، ہم سب کے افطار کو اللہ قبول فرمائے، رمضان کی بے قدری کرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سے دعا کریں گے اللہ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔